بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ذکر کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنے آپ میں مکمل ہے، رسول کریم کی سیرت و شخصیت بھی مکمل ہے، تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ زندگی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف حالتوں کے لیے مختلف رول ماڈل بناتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مکمل اور ہماگیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے رول ماڈل کی طرح ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر گوشے کے لیے بااخلاق تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ عصر حاضر کا انسان عام طور پر اپنی زندگی کو پرائیویٹ اور سماجی دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ اپنی نجی زندگی کے لیے ایک الگ طرز رکھتا ہے اور سماجی زندگی میں کچھ اور اصولوں کا اظہار کرتا ہے۔ اگر کسی کی ظاہری زندگی کو دیکھیے تو وہ خوشنما خواب نظر آتا ہے، مگر اس کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکیے تو یہی خواب ایک ڈراؤنا بن جاتا ہے۔ شخصیت کا یہ تضاد اس لیے ہے کہ انسان دین و دنیا کے دو الگ تصور رکھتا ہے۔ یہ تصور اس کی زندگی کے دو خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نجی اور سماجی دونوں زندگی کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ سماجی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک، برتاؤ اور رویے سے تشکیل پاتی ہے۔ لوگوں سے خوشگواری اور خندہ پیشانی سے ملنا، ان کا مسکرا کر استقبال کرنا، ان سے شیریں کلام کرنا مہذب زندگی کی پہلی علامت ہے۔ مسکرا کر ملنے والا مخاطب کے قلب و ذہن میں محبت کی کرن چھوڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی اور سماجی زندگی کا یہ خوشنما اسوہ ہے، جسے آپ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے: کل معروف صدقہ وان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ ہر نیکی صدقہ ہے، نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو۔ عام لوگوں پر دوسرا تاثر انسان کی گفتگو اور انداز تخاطب کا ہوتا ہے۔ انسان اگر صاحب حیثیت ہو، دولت و منصب اور عہدہ و اقتدار کا مالک ہو تو اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کرتا ہے، کم حیثیت کے لوگوں پر اپنی بڑائی کا رعب گاٹھتا ہے، مگر رسول کریم کی عظمت کا یہ عالم یہ تھا کہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، عقل مند ہو یا بے وقوف، شہری ہو یا دیہاتی، ہر شخص کو اپنی خوش کلامی اور شیریں زبانی سے متاثر بلکہ مسحور کر لیتے تھے۔ رسول پاک نے اپنے اصحاب کی تربیت اس قرآنی اصول پر کی ہے: قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات وہ کہیں جو عمدہ اور خوبصورت ہو۔ شاعر نے بھی کہا تھا کہ گفتگو کا ایک حسین انداز ہو، نرم لہجہ دل نشی آواز ہو، پیار کا اظہار ہو گفتار سے، غیر بن جاتے ہیں اپنے پیار سے۔ سماجی زندگی کا تیسرا اصول کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق و اکرام اور مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ ملنے والا اگر برا آدمی ہو
تب بھی اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے نرمی سے اس کے دل کے دروازے پر دستک دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے خاندان میں اچھا نہیں ہے، ساتھ ہی آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے گفتگو کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کی رائے تو اچھی نہ تھی، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ایسا کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اور عوامی زندگی کا چوتھا اصول ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جہالت، سختی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ جوابی بد اخلاقی کا معاملہ کرنے کے بجائے تحمل، خوش اخلاقی اور نرمی کا معاملہ کریں۔ ایک دیہاتی رسول پاک کے پاس آتا ہے، نہایت گستاخی کے ساتھ آپ کی چادر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اونٹ کو غلہ اور کھانے پینے کے سامان سے بھر دیجیے۔ آپ کی گردن چادر کھینچنے سے سرخ ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری گردن چھوڑ دو، پھر میں تمہارے لیے غلہ دینے کا حکم کرتا ہوں۔ دیہاتی مانگنے کے لیے آیا تھا، مگر بدتمیزی اور ظالمانہ طریقہ اختیار کر رہا تھا۔ رسول پاک کو حق تھا کہ اسے غلہ دینے کے بجائے معقول سزا دیتے تھے تاکہ اسے مانگنے کی تمیز آ جاتی، مگر آپ نے اس کے اجڑپن کو نظر انداز کیا، اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کر اسے خوش رخصت کر دیا۔ اجتماعی زندگی کے آداب اور لوگوں میں رہنے اور بسنے کے طریقے اگر انسان کو نہ آئیں تو وہ انسان کی بستی میں بھی وحشی بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ آداب سیکھ لے تو جنگل کو بھی گلشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ اپنی تربیت سے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہت سی خصوصیات کی۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں مصنفین نے، مورخین نے کتابوں کے انبار لگا دیے۔ ایک سب سے اہم چیز جو اس گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ جتنے مہذب آپ باہر نظر آتے تھے اتنے ہی مہذب آپ گھر کے اندر نظر آتے تھے۔ بعض لوگ باہر کی زندگی میں جتنے مہذب نظر آتے ہیں، گھریلو زندگی میں اتنے ہی کھردرے بن جاتے ہیں۔ مجلسوں میں جتنے باوقار، خلوتوں میں اتنے ہی بے وقار۔ اپنے گھر والوں، خادموں، ماتحتوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو تہذیب و شرافت سے فروتر ہے۔ انسان کی شخصیت کو پرکھنے کا پیمانہ ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی میں کتنا مہذب اور شریف۔ باہر کے لوگوں کو مؤثر کرنا آسان ہے، گھر والوں کو متاثر کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اسے کھلی کتاب کی طرح دیکھتے ہیں، جبکہ باہر کے لوگ صرف ظاہری روپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر ہوں۔ رسول کریم کے اس فرمان کی تصدیق ان کی ازواج مطہرات بھی کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأۃ قط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو یا کسی خاتون کو نہیں مارا۔ یہ شہادت تو گھر کی ہے، یعنی زوجہ محترمہ کی۔ ممکن ہے اسے شوہر کی محبت میں دیا گیا بیان سمجھ لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک از خود روایت بیان کرتے ہیں جو کتاب الادب ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنی زبانی خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا اور آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ آپ کی خدمت کی اور آپ جیسا حسن اخلاق کا مالک میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔
آپ کی زندگی اندر کی اور باہر کی زندگی یکساں طور پر پاکیزہ اور روشن تھی، قرآن کے احکام کی مجسم تفسیر تھی، انسانیت کے لیے مکمل نمونہ تھی۔